بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ زکوٰۃ صاحب نصاب شخص پر فرض ہے۔ صاحب نصاب کون ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ صاحب نصاب شخص وہ ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر سونا، چاندی، نقدی یا سامانی تجارت ہو۔ اگر اس فی الوقت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت 48 یا 50 ہزار روپے ہیں، جس کے پاس 50 ہزار روپے تک کا سونا ہے، یہ چاندی ہے، یا نقدی ہے، یا سامانی تجارت ہے، یا یہ چاروں چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں اور ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے، تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سونے کا 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، اس کو سمجھ لیں کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو، چاندی نہ ہو، نقدی نہ ہو، سامان تجارت نہ ہو، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا کے ساتھ 1 روپے نقدی بھی ہے، یہ چاندی بھی ہے، یہ سامان تجارت بھی ہے، یعنی 2 جنس جمع ہو جائیں، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سونے پر زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 7.5 تولہ ہو، اور پھر 7.5 تولہ سے کم ہونے کی صورت میں وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو وہ مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ ہر ایک کے پاس سونے کے ساتھ نقدی ضرور ہوتی ہے، تو سونے کے ساتھ نقدی ہونے کی صورت میں اب نصاب 7.5 تولہ سونا نہیں ہوگا، بلکہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہوگی۔ مثلا ایک شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کچھ نقدی ہے، 1 تولہ سونے کی مالیت تقریباً 70-80 ہزار روپے ہے، اور کچھ نقدی ملا کر یقیناً یہ صاحب نصاب ہے، کیونکہ نصاب 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے وہ تقریباً 48-50 ہزار روپے ہے، تو یہ شخص نصاب کا مالک ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جو سونے یا چاندی کے جو زیورات ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے، چاہے وہ استعمال کے لیے ہوں یا نہ ہوں، استعمال ہونے والے زیورات ہوں یا وہ بغیر استعمال کے ہوں، چاہے وہ سونے کی ڈلی کی شکل میں ہوں، بسکٹ کی شکل میں ہوں، بہر صورت سونا اور چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سامان تجارت پہ زکوٰۃ ہے۔ سامان تجارت اسے کہتے ہیں جو شخص یعنی جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی جائے، یعنی خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت ہو، تو وہ چیز سامان تجارت ہے۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ ایک شخص دکاندار ہے، دکاندار کے پاس دکان میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ بیچنے کے لیے ہوتی ہے، تو ایسے دکاندار پر اپنی تمام بیچنے والی چیز پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پلاٹ خریدے بیچنے کی نیت سے، تو اس پلاٹ کی مالیت پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ کوئی مکان خریدے، کوئی گاڑی خریدے، بیچنے کی نیت ہو، خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت ہو اور وہ نیت باقی ہو، تو ایسے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ یہ تجارتی مال ہے۔ لیکن اگر خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں ہے،
مثلا کسی نے پلاٹ خریدا یا مکان خریدا رہنے کے لیے یا آئندہ کسی کام کے وقت اس کو استعمال کرنے کے لیے، تو ایسے پلاٹ کی مکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے. بیچنے کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سامان تجارت نہیں ہے. اسی طرح نقدی پر بھی زکوٰۃ ہے، خواہ وہ نقدی آپ کے آئندہ استعمال ہونے کے لیے کیوں نہ ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے. خواہ آپ کے پاس بینک کے اکاؤنٹ میں ہو، آپ کے دراز میں ہو، آپ کی جیب میں ہو، یعنی جب ہم زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو ان تمام نقدی کو جمع کریں گے اور اس کو بھی اموال زکوٰۃ میں شمار کر کے اس کے مجموعے پر زکوٰۃ دیں گے. اسی طرح وہ نقود جو واجب الوصول ہیں، جو کسی پر آپ کا قرض ہے، تو اس نقدی پر بھی زکوٰۃ دینی ہے. مثلا آپ نے کوئی چیز فروخت کی ہے تو اس کی قیمت اس پر قرض ہو گئی، تو اس نقدی پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. یعنی اس قرض جو بعد میں وصول آپ کو کرنی ہے، اس قرض پر بھی زکوٰۃ ہے. البتہ اتنی سہولت شریعت میں ہے کہ مثلا آپ نے کوئی چیز فروخت کی لیکن اس کی قیمت 5 سال بعد ملے گی، تو 5 سال تک تو آپ کو اس رقم پہ زکوٰۃ نہیں دینی، لیکن جب 5 سال بعد یہ رقم ملے گی تو 5 سال بھی گزشتہ 5 سالوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی. لہٰذا اس میں بہتر یہ ہے کہ اس واجب الوصول قرض پر آدمی ہر سال زکوٰۃ ادا کر دیں تاکہ ایک ساتھ دینے کی تکلیف سے بچ جائے. البتہ جب زکوٰۃ کے اموال کو جمع کریں گے تو اس میں آپ کے ذمہ جو قرض ہے تو وہ اصل رقم میں سے قرض منا ہوگی. قرض کی منا کر لینے کے بعد بقیہ مال نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوگی. جو شخص پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہو، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا ان 4 قسم کے مالوں میں سے کسی مال کے ساتھ مالک ہو، تو اس کے مال پر سال گزارنا ضروری ہے. مثلا ایک شخص یکم رمضان کو صاحب نصاب ہوا، 1 لاکھ روپے کا مالک ہوا، تو اس پر اگلے سال یکم رمضان کو زکوٰۃ کا حساب لگانا ہوگا، زکوٰۃ فرض ہوگی. لیکن جب اگلا سال آئے گا تو اگر وہ صاحب نصاب ہوا تو وہ تمام مال پر زکوٰۃ دے گا، خواہ اگلے رمضان سے 2 دن پہلے ہی کیوں نہ اس کے پاس کچھ رقم آئی ہو، کوئی اموال زکوٰۃ میں سے کوئی مال آیا ہو. اب ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، صرف پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہونے والے شخص کے مال پر سال گزرنا ضروری ہے. جب اس کا اگلا سال یہ مثلا یکم رمضان آئے تو اب اس کے پاس جتنا بھی مال ہو، خواہ اس کے پاس 1-2 دن پہلے کیوں نہ مال آیا ہو، ان تمام مال پر اس کو زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ کا حساب لگانے میں قمری مہینے کا اعتبار ہے. اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی شخص اگر صاحب نصاب ہو تو صاحب نصاب کی قمری مہینے اور قمری مہینے کی اس تاریخ کو یاد رکھے. مثلا ایک شخص یکم محرم کو صاحب نصاب ہوا تو وہ ہر سال یکم محرم کو ہی زکوٰۃ کا حساب لگائے. اگر کسی کو اپنی صاحب نصاب ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہے تو وہ غالب گمان کے ذریعے سے اپنی صاحب نصاب ہونے کی تاریخ یاد کریں اور اس کو مقرر کریں. اگر اپنے اندازے سے مقرر نہ کر سکے تو پھر اس صورت میں جیسے بعض لوگ رمضان کا مہینہ مقرر کر لیتے ہیں تو پھر رمضان کا مہینہ مقرر کر سکتے ہیں. مگر قمری مہینے کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی یاد رکھیں. مثلا زکوٰۃ میں یکم رمضان کو حساب لگاؤں گا، 10 رمضان کو حساب لگاؤں گا، ایک تاریخ متعین کریں اور پھر اس تاریخ میں زکوٰۃ کا حساب لگائیں. جب زکوٰۃ کا حساب لگائے گا تو جب وہ زکوٰۃ کا حساب لگائے گا اس دن ان اموال کی مالیت کا اعتبار ہوگا. مثلا اس کے پاس تجارتی مال ہے، اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس چاندی ہے، تو یکم رمضان 1441 ہجری میں اس سونے کی کیا قیمت فروخت ہے،
فلاں تجارتی مال کی قیمت فروخت کیا ہے، یعنی اگر میں بیچنا چاہوں تو یہ کتنے روپے میں بکے گی، تو اتنی مالیت پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مثلا ایک پلاٹ اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، 1 لاکھ روپے میں خریدا ہے، لیکن جس دن وہ زکوٰۃ کا حساب لگا رہے ہیں اس پلاٹ کی قیمت 10 لاکھ روپے ہو گئی، تو اس کو 10 لاکھ روپے پر زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ صاحب نصاب شخص یہ جو زکوٰۃ دے گا، یہ مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دے گا۔ مستحق زکوٰۃ وہ ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو، اور مستحق اس کے مثلا اس کے بعد سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ان پانچوں کا مجموعہ اگر نصاب کے بقدر نہیں ہے، جیسے کہ نصاب 48-50 ہزار روپے ہیں، تو ایسا شخص مستحق زکوٰۃ ہے۔ مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمیں ایسے شخص کو زکوٰۃ دینی ہے جو نصاب کا مالک نہیں ہے، 50,000 روپے نقدی کا مالک نہیں ہے، یا 50,000 روپے تک کے سونا چاندی کا مالک نہیں ہے، یا اس کے بعد تھوڑا بہت سونا، تھوڑا بہت چاندی یا نقدی ہے، لیکن ان سب کا مجموعہ 50,000 روپے کی مالیت کے بقدر نہیں ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ مستحق زکوٰۃ کو دیں۔ اگر ہم نے غیر مستحق زکوٰۃ کو یا کسی کو بغیر تحقیق کے دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو مالک بنا کر دینی ہے۔ وہ چیز وہ باقاعدہ اس کا مالک بن جائے، اس کے لیے اباحت نہ ہو کہ مثلا کسی نے کوئی ٹیوب ویل لگا دیا یا لوگوں کی ضرورتیں، عام ضرورت کے لیے کوئی چیز بنا دے دی جس سے سب لوگ انتفاع حاصل کر رہے ہیں، تو یہ تملیک نہیں کہلائے گی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک شرط ہے، مالک بنا کر دینا ضروری ہے۔ بغیر مالک بنائے دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کے موٹے موٹے احکام ہیں۔ اللہ پاک ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔